اسی کشمکش کے عالم میں آپ کی والدہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئیں، کچھ پینے کا سامان لے کر آئیں، کہا بیٹا کچھ کھا لو، زخموں سے چور چور ہو، پورا دن بے ہوش ہو گیا آپ کو، اللہ اکبر، بے ہوشی کے عالم میں پورا دن ہو گیا۔ تو آپ کی والدہ نے جب اتنا کہا تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کہا میری امی جان پہلے مجھے نبی کا پتہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا حقیقت تو یہ ہے مجھے تمہارے نبی کے بارے میں کچھ خبر نہیں، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا میری امی جاؤ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر جاؤ اور جا کر ان سے معلوم کرو نبی کہاں ہے، انہیں ضرور معلوم ہوگا۔ بیٹے کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر پہنچی اور جا کر کہا تمہارے نبی کہاں ہے۔ اس وقت حضرت ام جمیل ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی آپ نے اپنا ایمان لانا چھپائے رکھا تھا، ظاہر نہ کیا تھا۔ روایت میں نے یہ پڑھی ہے، اللہ اکبر مسلمانوں، تاریخ میں آتا ہے حضرت ام جمیل نے نبی کی کوئی خبر نہ دی، کوئی واضح جواب نہ دیا، بات کو ٹال دیا اور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابو بکر صدیق کو خود دیکھنے کے لیے۔ اللہ اللہ، ام جمیل حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر آئی اور جیسے ہی زخموں سے چور چور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضرت ام جمیل بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ام جمیل مجھے میرے آقا کی خبر دو، میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا تھا اے ابو بکر آقا خیریت سے ہے اور حضرت ارقم کے گھر سے ہی سلامت ہے، آرام فرما ہے۔ اے سنیو نبی کے عاشقو، عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول کے جانا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے۔ جب ام جمیل نے اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور سن کر کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی کی زیارت نہیں کر لوں گا، اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، آپ کی والدہ کو فکر تھی بیٹا زخموں سے چور چور ہے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، پینے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر لوگوں کا آنا جانا برابر حضرت ارقم کے گھر موجود، اللہ اکبر مسلمانوں، وہاں موجود تھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ تاریخ میں آتا ہے لوگوں کا آنا جانا کم ہوا تو تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ارقم کے گھر لے گئی اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور نبی سے لپٹ کے رونے لگے، ادھر میرے آقا بھی ابو بکر صدیق سے لپٹ گئے۔ اے لوگوں، یہ کون نبی ہے؟ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے اللہ نے آسمان کو بنایا، جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین کو بنایا۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے پیٹ سے پتھر باندھ کے زندگی کو گزارا۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ ارے یہ وہی نبی ہے جب نبی دنیا میں آئے تھے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا تھا اور سب سے پہلے اپنی گناہگار امت کو یاد فرما کے کہا تھا رب اپنی امتی، اے خدا میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما، میری امت کو بخش دے۔ اے لوگوں، یہ وہی نبی ہے جب ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، صحابہ نے آقا کو قبر میں رکھا تھا تو آقا کے لب ہل رہے تھے۔ اے لوگوں، قبر میں میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو یاد نہ کیا، حضرت امام حسن کو یاد نہ کیا، امام حسین کو یاد نہ کیا، ابو
بکر صدیق کو یاد نہ کیا, عمر فاروق اعظم کو یاد نہ کیا, عثمان غنی کو یاد نہ کیا, علی شیر خدا کو یاد نہ کیا. اے لوگو, ہم اس نبی کے عاشق ہیں کہ وہ نبی ہے جس نبی نے قبر کے اندر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا اور کہا رب ہب لی امتی, اے خدا میری امت کو بخش دو. سبحان اللہ. لوگوں مقدر پہ ناز کرو, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے مقدر والے ہیں. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی دنیا میں آئے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمائے. کبھی نبی اپنی گناہگار امت کو اپنی قبر میں یاد فرما رہے ہیں, لیکن آج نبی کا غلام نبی کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے. اے لوگوں, ہم نماز نہیں پڑھیں گے, تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. قرآن نہیں پڑھیں گے, تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. مال کی زکات نہیں نکالو گے, تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی. زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہو, زندگی میں کامیابی چاہتے ہو, زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو, باپ مردے کے قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو, تو نمازیں پڑھ کے زندگی گزارو, قرآن کی تلاوت کر کے زندگی کو گزارو. اس لیے یہ وہ نبی ہیں خدا کی قسم جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا, سر پر کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. حضرات, یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حضرات, یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس لیے نبی سے سچی محبت کرو, نبی سے سچا عشق کرو, قرآن کی تلاوت کر کر کے زندگی کو گزارو. آج دیکھا جا رہا ہے گھروں میں قرآن تو ہے, لیکن مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا, قرآن سے دور ہے. قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں. اے لوگوں, جو قرآن دنیا میں پڑھتا ہے بعد مرنے کے اپنی قبر میں قرآن پڑھے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو گے, حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, عمر فاروق اعظم قرآن پڑھتے تھے, عثمان غنی قرآن پڑھتے تھے, حضرت علی شیر خدا قرآن پڑھتے تھے. اور قریب آئے کے پتہ چلے گا میرے غوث بغداد شریف کی سرزمین پہ آرام فرما ہے, انہوں نے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی. آپ کیا سمجھتے ہو قرآن کی تلاوت سے دور رہ کے ہمیں کامیابی مل جائے گی, ترقی مل جائے گی؟ کبھی قرآن کو چھوڑ کر ترقی نہیں مل سکتی, نمازوں کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں مل سکتی. اگر ترقی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو نمازوں کے قریب ہو جاؤ, قرآن کے قریب ہو جاؤ. آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ ارے قرآن کے اندر ایک سورت ہے, جانتے ہو سورت کا نام کیا؟ سورہ اخلاص. آپ جلسے میں آئے ہو, پیغام لے جاؤ تاکہ ساری زندگی عمل کرو, دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. سورہ اخلاص دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سورت ہے, لیکن اس کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے مشکات شریف کی, ارے میرے نبی فرماتے جس نے 10 پاروں کی تلاوت کی, جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی, اللہ اس کو 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے جس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی, اللہ اس کو 20 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی, اللہ اس کو 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج ہم نے قرآن کو آسان سمجھ رکھا ہے. مسلمانوں, یہ وہی قرآن ہے. ارے اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. خدا کی قسم جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے, اللہ اس کو 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات, یہ وہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ ملک ہے. جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے, بعد مرنے کے قبر میں جائے گا, اللہ سورہ ملک کی تلاوت کے صدقے اس کی قبر کو نور سے معمور کر دے گا. حضرات, یہ وہی قرآن ہے. اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام
سورہ واقعہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے گھر سے غریبی کو دور فرما دے گا۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام یاسین شریف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یاسین شریف کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف ہے جو 15ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مشکاۃ شریف کی حدیث پاک کے اندر جو روزانہ شروع کی سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کاش ہم روزانہ سورہ ملک کی شروع کی 10 آیتوں کو پڑھتے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو مکمل سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، پورا ہفتہ پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لوگوں قرآن کو پکڑنا ہوگا، قرآن کے قریب آنا ہوگا، قرآن سے دوری نہیں بلکہ قرآن کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ یہ مولانا وارث صاحب آپ کی بستی کے ہیں، نبی پہلے سنت مولانا شہباز رضا آپ کی بستی کے ہیں، یہ ذمہ دار علماء آپ کی بستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ آج نہ ہوتے ہو سکتا تھا یہ جلسہ یہاں نہیں ہو رہا تھا، ہو رہا ہو۔ اور سنو علم دین کی کیا برکت ہوتی ہے اگر کسی کے گھر میں عالم دین ہوتا ہے، اکثر خرافاتوں سے وہ گھر دور رہتا ہے۔ اس گھر میں شادی ہوتی ہے تو ڈی جے نہیں آتا، جلسہ ہوتا ہے، آتش بازی نہیں ہوتی، جلسہ ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قرآن پڑھنے والا بناؤ۔ اس لیے جب تم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو بعد مرنے کے یہی حافظ قرآن تمہاری قبر پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے ہاتھ جھاڑ کر آ جاتے ہیں، کوئی قبر پر نہیں رکتا ہے، سب آ کر بریانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ اگر فکر ہوتی ہے تو اسی بیٹے کو فکر ہوتی ہے جس نے قرآن پڑھا ہے، جو قرآن کا قاری ہے۔ اے لوگوں اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک کو حافظ قرآن بنا دو، قاری قرآن بنا دو۔ بات طویل ہو رہی، آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں سنو۔ تاریخ میں آتا ہے جنگ تبوک کا موقع ہے، آقا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگ کے میدان میں موجود ہیں۔ مختصر کر کے سن لیں، اللہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ساری زندگی اس پیغام پر عمل کرنا، وظیفہ بنا لینا، بدھ میں لے آنا، جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں جب تک جیو گے زندگی کامیاب رہے گی۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، آقا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہے۔ اللہ کیا دیکھا؟ ایک جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ ہوا جی بے شک، ایک جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ اجازت ہے آپ کے آگے بڑھو؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر والے بھی خاموشی سے سماعت کر رہے ہیں، ادھر والے مکمل سپورٹ میں ہیں۔ اب ذرا سنیں سب کے لیے اللہ اکبر۔ ایک جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا، زمین پر ٹھہر گیا، زمین پر رک گیا۔ نبی نے فرمایا میرے غلاموں صفوں کو سیدھا کر لو، صفیں بنا لو، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ بے شک حق بات ہے۔ کس میں اتنی ہمت جو آمنہ کے لال کی بات کو ٹال سکے، مدینے والے آقا کی بات کو ٹال سکے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ آقا نے جب فرمایا تو تمام کے تمام غلاموں نے، صحابہ نے صفوں کو سیدھا کر دیا، صفوں کو درست کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بعد فوراً مفتی گلفام صاحب قبلہ جو الحمدللہ جن کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے، مولانا شہباز صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں، کمیٹی والوں کی محنتیں ہیں، خطیب ہندوستان مفکر اسلام علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ منبر رسول پر بالکل آنے والے ہیں۔
घबराए नहीं आप हजरात, तारीख बताती है बात को, जल्दी से मैं समेट रहा हूँ। जैसे ही जनाजा आया, आका ने फरमाया सफ़ों को दुरुस्त कर लो, सफ़ों को सीधा कर लो, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ना। अल्लाह अल्लाह, तमाम के तमाम गुलामों ने नमाज सफ़ों को दुरुस्त कर लिया, सफ़ों को सीधा कर लिया। आका ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। जिस तरीके से नमाज जनाजा से पहले वो जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, नमाज जनाजा के बाद वैसे ही वापस हवा में उड़ता हुआ चला गया। अब बता दूं आगे को क्या हुआ। मेरे आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा हवा में उड़ता हुआ चला गया। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया गुलामों, जानते हो किसका जनाजा था? जी हक बात है। जानते हो किसका जनाजा था? गुलामों ने अर्ज किया आका हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। नबी ने फरमाया गुलामों जानना चाहते हो ये कौन था? गुलाम मचल गए, तड़प कर बोले आका बताइए किसका जनाजा था? अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी ने इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों, ये मेरे फला आशिक का जनाजा था, ये मदीना शरीफ के अंदर था, अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई, ये बीमार हो गया। अल्लाह अल्लाह, आखिरी जुमले हाशिमुल कादरी मुरादाबादी के तकरीर के आ रहे हैं, अगर दिल रखते हो सीने के अंदर तो सुन के जाना। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया ये मेरे फला आशिक का जनाजा है, अचानक ये मदीना शरीफ के अंदर बीमार हो गया, इसकी भी यानी इसकी बीमारी बढ़ गई और ये इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। इसने रब की बारगाह में दुआ किया, ऐ मौला अगर इसी बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा तेरा महबूब पढ़ाए, तेरा रसूल पढ़ाए। ऐ मेरे गुलामों उसी बीमारी में इसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे इस बंदे का जनाजा लेकर जंग के मैदान में मेरे महबूब की बारगाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बेशक। फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों जानते हो इसको ये मकाम कैसे मिला? जी हक बात है। जो मतलब और मकसद है तकरीर का खुलासा वो सुन के जाए, भाई कुछ तो मकाम होगा, जो उसको मकाम मिला कुछ तो हुआ करता होगा, उसका कुछ तो अमल होगा, कुछ वजीफा होगा। यहाँ दिल की तख्ती पर लिख लेना और सारी जिंदगी अमल करना। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया गुलामों जानते हो उसको ये मकाम कैसे मिला? आका हम नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह, नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों सुनो इसको ये मकाम और मर्तबा इसलिए मिला ये सारी जिंदगी रोजाना जब तक दुनिया में रहा, हयात था, जिंदा था, या तो 11 मर्तबा या 7 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करता था, सूरह इखलास पढ़ता था। लोगों जो 11 मर्तबा रोजाना सूरह इखलास की तिलावत करता हो उसका इंतकाल हो जाए, फरिश्ते उसको कांधे पे उठा के लेके जाए, नबी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए और वो कब्र में जाए तो हुराने जन्नत उसका इस्तकबाल कर रही हो। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों जब सूरह इखलास की तिलावत का ये मकाम है तो अंदाजा लगाओ पूरे कुरान की तिलावत का आलम क्या होगा। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा लिपट गए। जहन हाजिर है, आखिरी जुमला जो रह गया था सुना दो, इजाजत हो बस 1-2 मिनट की बात, इजाजत है। जैसे ही हजरत अरकम के घर हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा लिपट गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से लिपट कर रोने लगे, नबी भी अबू बकर सिद्दीक से लिपट कर रोने लगे। जितने लोग वहां मौजूद थे सबके सब देखकर नबी को अल्लाह अकबर दोनों को देखकर रोने लगे। ऐ लोगों वाकई जो नबी का सच्चा आशिक होता है, जो नबी का सच्चा दीवाना होता है, जो नबी से सच्चा प्यार करता है, वो अपनी जान की फिक्र नहीं करता, वो अपने माल की फिक्र नहीं करता, अपनी औलाद की फिक्र नहीं करता। मैं तो यही कहूंगा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।